ہے یہ پہلے سے دنیا کو بتا دیا گیا. اگر آپ کو یاد بھارت کا یہ ہے کہ بھارت پاکستان میں سیاسی عدم استحکام چاہتا ہے. خواتین و حضرات، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھارت کے ان ارادوں اور منصوبہ بندی کو ناکام بنانے کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں؟ کیا سیاسی معاذرائی، معاشی عدم استحکام اور اندرونی خلفشار کے موجودہ ماحول میں دشمن کا کام آسان ہو رہا ہے یا مشکل ہو رہا ہے؟ اگر تو یہ آسان ہو رہا ہے تو اس صورتحال سے نکلنے اور قومی ذمہ داری کو نبھانے کے لیے حکومت، اپوزیشن اور باحیثیت قوم ہمیں کس طرز عمل کا مظاہرہ کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے میں اس پہ گفتگو کروں گا. میرے ساتھ جو گیسٹ ہیں ان کا تعارف کراتا ہوں. تحریک انصاف سے علی محمد خان صاحب، آپ کا بہت شکریہ. اسٹیٹ منسٹر فار پارلیمنٹری افیئرز. پاکستان مسلم لیگ نواز سے خرم دستگیر خان صاحب، اسلام آباد اسٹوڈیوز میں آپ کا بہت شکریہ. سابق ڈیفنس منسٹر. اور سینئر تجزیہ نگار سلیم بخاری صاحب ہمارے ساتھ ہیں. آپ تینوں مہمانوں کو بہت شکریہ. سلیم بخاری صاحب، آپ کے تجزیے سے سٹارٹ کرتے ہیں. دیکھیے، آج بڑی تفصیل سے سارے ثبوت سامنے رکھے. ڈی جی آئی ایس پی آر نے بھی اور اس کے بعد فورن منسٹر نے بھی بات کی اور مقاصد بتائے کہ بھارت پاکستان میں کیا کرنا چاہتا ہے. اور بھارت کے جو ریکارڈ ہے، ہسٹری ہے ہمارے ساتھ، وہ سب کے سامنے ہے. اس میں کئی جنگیں ہو چکی ہیں. تو اس ساری صورتحال میں ہمارا جو اندرونی اس وقت ماحول ہے، چاہے وہ سیاست کے حوالے سے ہے، دیگر معاملات کے حوالے سے، آپ سمجھتے ہیں کہ وہ اتنا سازگار ہے کہ ہم بحیثیت قوم ان سازشوں کا مقابلہ کر سکیں؟ بہت شکریہ آپ کا بیرسٹر صاحب، آپ نے موقع دیا اپنے پروگرام میں اور بہت ہی گمبھیر سوال اٹھایا ہے جس کی طرف پورا فوکس ہونا چاہیے، قوم کا بھی، پاکستان کی آرمی کا بھی، پاکستان کے جو فارن آفس ہے اس کا بھی، بلکہ ہر پاکستانی کا فوکس ہونا چاہیے کہ ہندوستان جو کچھ یہاں کرنا چاہتا ہے، کیا ہم اسے کھلا اوپن فیلڈ دے رہے ہیں؟ اوپن فیلڈ دینی چاہیے انہیں کہ وہ یہاں آ کے اپنی مرضی کی کارروائیاں کر سکیں. جس قسم کے ثبوت آج پیش کیے گئے ہیں، ان میں دو باتیں نہیں ہیں، دو باتیں بہت پرانی ہیں. بہت پرانی باتیں یہ ہیں کہ جو ہندوستان کی پاکستان میں مداخلت، اس کے سلیپر سیلز، بلوچستان میں علیحدگی پسندوں کی سرپرستی، یہ سب کچھ جو ہے یہ پہلے سے دنیا کو بتا دیا گیا. اگر آپ کو یاد ہو، اے پی ایس کے اٹیک کے بعد 5 پرماننٹ ورلڈ کیپٹل جو ہیں، جو پرماننٹ ممبر ہیں یونائٹڈ نیشن کے، ان کو ڈوسیئرز بھیجے گئے تھے. اس کے بعد پھر مجھے یاد ہے اچھی طرح، میں ساتھ تھا خود بھی، نواز شریف صاحب نے بھی یونائٹڈ نیشن کی جنرل اسمبلی سے خطاب کرتے ہوئے ہندوستان کے حوالے سے گفتگو کی تھی. کلبھوشن کا واقعہ تازہ تھا تب. تو ہندوستان پاکستان میں کبھی امن چاہے گا، اس کا تو خواب دیکھنا بھی میں سمجھتا ہوں گناہ ہے. یہ تو کبھی ہو ہی نہیں سکتا. لہٰذا ہمیں من حیث القوم اس کا سامنا کرنا ہے جو اس ملک کی سلامتی کے لیے خطرہ ہے، جو اس ملک کے اندر توڑ پھوڑ کرنا چاہتا ہے، جو اس ملک کے 2 حصے کرنے کا ذمہ دار ہے. یعنی یہ مودی صاحب جو ہیں، انہوں نے خود اپنے بیان میں یہ کہا تھا کہ ہم نے مکتی بانی کو ٹرین کیا تھا اور ہم وہاں بھیجتے تھے جو آپریشن کر کے واپس ہمارے ہندوستان میں آ جاتے تھے. اتنے بڑے بڑے کنفیشنز کے بعد، اور اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ مودی صاحب کو بلا کے بنگلہ دیش کی پرائم منسٹر حسینہ واجد نے ان کو ہائیسٹ سول ایوارڈ بھی دیا تھا، اگر آپ کو یاد ہو. تو جب اس کا کردار واضح ہے، جب ہمیں پتہ ہے، جس طریقے سے اسرائیل سے کبھی توقع نہیں رکھی جا سکتی کہ وہ فلسطین کے لوگوں کو امن سے رہنے دے گا، اسی طرح سے بھارت کا رویہ، وہاں چاہے مودی ہو، چاہے اندرا گاندھی ہو، چاہے گجرال ہو، جو بھی ہو، ہندوستان کی قیادت سے جب تک وہ آر ایس ایس کے یعنی مشن. سلیم بخاری صاحب، سوال یہ پیدا ہوتا ہے نا، میرا سوال آپ سے یہ تھا کہ اگر آپ کوئکلی اس کو کائنڈلی آپ کنکلوڈ کر دیں کہ بھارت کا جو رویہ، ان سے تو ہمیں کسی خیر خواہ رویے کی امید نہیں ہے، بٹ دا پوائنٹ از کہ ہم کتنے ایکوپڈ ہیں بھارت کے رویے کا جواب دینے کے لیے؟ ہم بالکل اس کے لیے ایکوپڈ نہیں ہیں، اس لیے کہ ہم نے کبھی آج تک یہ کوشش ہی نہیں کی کہ اس کے اوپر ایک نیشنل کنسنسس ڈیولپ کیا جائے، چاہے وہ اپوزیشن کی جماعتیں ہیں، چاہے وہ رولنگ ایلیٹ ہے، چاہے وہ جو بھی ہے. ہمیں چاہیے یہ تھا کہ ہندوستان کے اس مذموم ارادے کے خلاف ہم کو ایک نیشنل کنسنسس ڈیولپ کرنا چاہیے تھا. لیکن جس ملک میں پرائم منسٹر اپوزیشن سے بات کرنے کے لیے آمادہ نہ ہو، پارلیمنٹ کے اندر اپوزیشن پرائم منسٹر کو سپیچ نہ کرنے دیتی ہو، مجھے بتائیں کدھر سے آئے گا وہ کنسنسس؟ جہاں تک ایک افیکٹو رول ہماری ایجنسیوں کا ہو سکتا ہے، وہ انہوں نے حالات چاہے کچھ بھی رہے ہوں، سیاسی جماعتیں چاہے کوئی بھی پاور میں ہوں، انہوں نے اپنا کردار ہمیشہ ذمہ داری سے نبھایا ہے. اور آج جس طرح کی تفصیل ہمارے سامنے آئی ہے، اس سے بالکل واضح ہو جاتا ہے. میرا خیال یہ ہے کہ ابھی بھی تمام کہ وہ اپنا کام کریں. مجھے اجازت دیجیے گا، میں ذرا پاکستان مسلم لیگ نواز کی طرف جانا چاہتا ہوں.
اجازت دیجیے گا خرم دستگیر خان صاحب، یہ جتنی بھی آج پریس کانفرنس کی بڑی ڈیٹیل کے ساتھ انہوں نے بتایا کہ جی بھارت کے مضمون مقاصد کیا اور کس طرح سے وہ ان کو اچیو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، یہاں تک کہ افغانستان میں ہندوستان کا جو ایمبیسی ہے اس کو کس طرح سے استعمال کیا جا رہا ہے، اور نومبر دسمبر میں پاکستان میں دہشت گردی کے حملے کروانا چاہتا ہے بھارت پاکستان کے مین شہروں میں. لیکن ہماری جو سیاست ہے اس میں تو ہم نے دیکھا ہے کہ اس وقت دونوں طرف الزامات لگ رہے ہیں، غداری کی باتیں ہو رہی ہیں، اور اس کے بعد یہ بڑے بڑے اجتماعات ہو رہے ہیں، جبکہ آج ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا ہے کہ مذہبی سیاسی اجتماعات ٹارگٹ ہو سکتے ہیں. پی ڈی ایم کا جلسہ 22 نومبر کو پشاور میں ہے، پی ڈی ایم کا جلسہ نومبر میں ہی ملتان میں ہے، پی ڈی ایم کا جلسہ دسمبر میں لاہور میں ہے. مریم نواز صاحبہ نے مانسیرا میں کہہ دیا ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نواز کا جلسہ ہوگا. پولیٹیکل ایجیٹیشن کا ماحول ایک علیحدہ سے بنا ہوا ہے. تو یہ جو ماحول ہے یہ سازگار ہے ان جلسوں کے لیے؟ یہ پرامن جمہوری جدوجہد سے ملک مضبوط ہوتے ہیں، کمزور نہیں ہوتے ہیں. ابھی تک پی ڈی ایم کے 3 جلسے ہوئے، گجرانوالہ میں، کراچی میں، کوئٹہ میں. محاورتاً ایک پتا بھی نہیں ٹوٹا کہیں، اور بالکل پرامن طریقے سے. بھی کل آپ نے دیکھا کتنا بڑا اجتماع تھا سوات میں، ایک پتا نہیں ٹوٹا کہیں بھی. تو ہم تو پرامن طریقے سے جدوجہد کر رہے ہیں، وہ ہم جاری رکھیں گے. مجھے لیکن اطمینان جو ہوا. لوگ ٹارگٹ کرنا چاہتے ہیں وہ پرامن نہیں ہے نا سر؟ نہیں، وہ تو پرامن نہیں ہے. اور لیکن یہ ہندوستان کے جو عزائم ہیں اور مذموم عزائم ہیں پاکستان کے خلاف، یہ تو ایک کوئی نئی خبر نہیں ہے نا ہمارے لیے. یہ بہت دیر سے اس کے اوپر کام کر رہا ہے ہندوستان. قومیتوں کو بلوچستان کی جو فنڈنگ ہے وہ بہت پرانی بات ہے. کلبھوشن یادو کو اب 4 سال ہو گئے ہیں پاکستان کی حراست میں. معاشی عدم استحکام کی بات کرنی، سیاسی عدم استحکام کی بات کرنی، یہ باتیں تو چل رہی ہیں. مجھے آج صرف اطمینان یہ ہوا کہ ہماری جو افواج پاکستان ہیں اور جو ہمارے انٹیلیجنس کے ادارے ہیں، جب وہ اپنا کام کرتے ہوئے، جن کا اصل کام ہے، کرتے ہوئے نظر آتے ہیں تو ہم سب کو خوشی ہوتی ہے، ہم سب کو اطمینان ہوتا ہے کہ بھئی اپنا کام کر رہے ہیں جو واقعی ملک کی حفاظت کرنی ہے. اور پارلیمنٹ بھی اپنا کام کر رہا ہے نہیں جی کر رہا؟ پارلیمنٹ تو حکومت کی ذمہ داری ہے نا جی. اگر حکومتی اپوزیشن کی بھی تو ذمہ نہیں، داری ہماری ہے. ذمہ داری ہے، میں اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن جب حکومتی وزراء بجائے پالیسیز کو ڈسکس کرنے کے یا حقائق کو سامنے رکھنے کے صرف اپوزیشن کو چور اور ڈاکو اور غدار اور کافر کہنے کے اوپر اکتفا کریں گے اور وہاں ماحول خراب ہوگا. بھئی سیریس ڈسکشن کس طرح ہو سکتی ہے کہ اگر جو ہیں وہ فواد چودھری صاحب جو ہیں وہ اٹھ کے کہہ دیں کہ ہم نے گھس کر مارا ہے اور ہم خود ہندوستان کو جو ہے وہ فیول دے رہے ہیں جس کے ذریعے وہ ہمارے پر حملہ آور ہوں. دوسرا یہ دیکھیے، ہندوستان سے لڑنے کا جو بہترین طریقہ لیکن ہے گورنمنٹ یہ کہتی ہے کہ آپ اداروں کو ٹارگٹ کرتے ہیں، وہ کہتی ہے کہ آپ اداروں کو کنٹروورشل بناتے ہیں. اسی لیے کہوں گا، جب تک ادارہ اپنا وہ کام کر رہا ہے جو آئین میں لکھا ہے، ہماری طرف سے سلام ہے، سلوٹ ہے. لیکن جہاں جہاں انٹرفیرنس ہے، اور اس سر میں اب تو آپ کے اپنے جو اتحادی ہیں پی ڈی ایم میں ان کو بھی دھچکا لگا. بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہا کہ میاں نواز شریف نے چیف آف دی آرمی اسٹاف کا نام لیا، ڈی جی آئی ایس آئی کا نام لیا، مجھے دھچکا لگا. یہ بلاول صاحب کہہ رہے ہیں. جو ہے کسی بھی سیاسی ماحول میں جرت ہمیشہ دھچکا کوز کرتی ہے، کیونکہ کسی کا خیال نہیں تھا کہ یہ بات جو ہم سب، چاہے ہم نے سنی جو ہیں وہ شوکت عزیز صدیقی کے منہ سے یا ہم نے فائز عیسیٰ کے منہ